یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ دیکھیں یہ بڑا پیارا خطاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جب خطاب کرتے ہیں نا اے ایمان والو، دوسرے لفظوں میں اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آسان لفظوں میں کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو میرے اوپر ایمان رکھتے ہو، تم نے تو اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، یہ میرا اختیار ہے کہ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں۔ رب کو رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، یہ تجھے اختیار ہے کہ تو فیصلہ کرے ہمارے بارے میں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں، ہمیں قوانین دے، ہمیں زندگی گزارنے کے ضابطے دے۔ اور ہم تو اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ ہم جب رب پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تو علیم ہے، اے اللہ تو حکیم ہے، اے اللہ تیرے مقابلے میں ہم کمزور ہیں، ہم تیری مخلوق ہیں، ہم تیرے محتاج ہیں ہر معاملے میں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنی ایمان کو ذرا تازہ کر لو، اپنی ایمان کی روشنی میں دیکھ لو اپنے حالات کو، اپنی زندگی کو کہ کیسی زندگی تم گزار رہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم اتباع نہ کرو، لا تتبعوا، تم اتباع نہ کرو خطوات الشیطان۔ خطوات خطوہ کی جمع ہے۔ خطوہ کہتے ہیں ایک قدم جب آدمی اٹھاتا ہے دوسرا آگے رکھتا ہے، درمیانی جگہ کو خطوہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان کے قدموں کی اتباع مت کرو، یعنی شیطان کے پیچھے مت چلو۔ شیطان چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر فحش باتیں پھیلیں، شیطان چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر شرم و حیا نہ ہو، شیطان چاہتا ہے کہ تم آپس میں نفرتیں کرو، آپس میں دشمنیاں کرو، آپس میں پیار محبت نہ رہے، ایک دوسرے کی جان مال کا تحفظ نہ ہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم اپنی مرضی کی زندگی گزارو، اپنے رب کی نافرمانی کرو، اپنے خالق اور مالک کی بغاوت کرو، یہ شیطان چاہتا ہے۔ شیطان کی اتباع مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو، نہیں تو تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ جس طرح شیطان کو اللہ نے دھتکار دیا ہے، اپنے دربار سے نکال دیا ہے، جس طرح اس نے تکبر کیا، فخر اور غرور کیا، اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا، فرمایا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، یہ میرے احکامات جو ہیں، میری بتائی ہوئی حدود، اس کے مطابق زندگی گزارو، نہیں تو تم شیطان کی طرح تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی آدمی شیطان کے قدموں کی اتباع کرے گا، شیطان کے پیچھے چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک وہ، ہا ضمیر شیطان کی طرف لوٹ رہی ہے، بے شک وہ شیطان تو یأمر و امر سے ملتا جلتا لفظ ہے، حکم کرتا ہے شیطان تو فحش باتوں کا اور منکرات کا۔ شیطان کا تو مشن ہی یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، معاشرے کے اندر اخلاق سوز حرکتیں ہوں، معاشرے کے اندر شرم و حیا نہ رہے، معاشرے کے اندر زنا عام ہو جائے، معاشرے کے اندر نفرتیں پیدا ہو جائیں، منکرات برائیاں پھیل جائیں، یہ تو شیطان کا مشن ہے۔ شیطان کے دست و بازو مت بنو، شیطان کے مشن کو مت مکمل کرو، اور شیطان جس مشن کو مکمل کرنا چاہتا ہے اپنے چیلوں کے ذریعے، ان کے راستے میں رکاوٹیں بن جاؤ، نہیں تو اس سیلاب میں تم بھی بہہ جاؤ گے۔ وہ برائی کا سیلاب جب آئے گا تم بھی بہہ جاؤ گے، تمہارے گھروں میں بھی داخل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان اور شیطان کے چیلوں کے پیچھے مت چلو، ان کے دست و بازو مت بنو، ان کے نعرے مت لگاؤ، ان کو قوت اور طاقت مت دو جو معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ فلموں کے نام پر، ڈراموں کے نام پر، مختلف چیزیں جو معاشرے کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، لٹریچر کے نام پر، یہ ساری چیزیں یہ شیطان اور شیطان کے حواری کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے راستے میں روڑے اٹکائیں، رکاوٹ بنیں، ہم ان کے سامنے بند باندھیں کہ یہ کام ہم نہیں کرنے دیں گے معاشرے کے اندر، ہم اپنی نوجوان نسل کو نہیں بگڑنے دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، اس کی رحمت نہ ہوتی۔ دیکھیں اس صورت میں اس لفظ کو، اس فقرے کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ وہ لوگ جو ان سزاؤں کو، ان حدود کو ظالمانہ کہتے ہیں نا، اللہ رب العزت نے بار بار یہ پیغام دیا ہے کہ یہ تو اس کا فضل ہے، یہ تو اس کی رحمتیں ہیں، وہ تو تمہیں بچانا چاہتا ہے فحش اور منکرات سے، وہ تو تمہیں ذلت اور رسوائی سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ احکامات دیے ہیں، اس لیے حدود اللہ رب العزت نے نافذ کی ہیں، تمہارے لیے بنائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر رحم اور نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، ما زکا، زکا تزکیے سے ملتا جلتا لفظ ہے، تم میں سے کوئی آدمی کبھی بھی، ابداً میں نہ کبھی بھی،
تم میں سے کوئی آدمی کبھی بھی تزکیہ نہیں حاصل کر سکتا، شیطان کے حملوں سے نہیں بچ سکتا ہے اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت۔ یہاں سے انسان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پہلا کام تو آپ نے کر لیا، آپ نے ایمان کا دعویٰ کر دیے، آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس کا اختیار ہے کہ وہ ہمارے لیے قانون سازی کرے، اس کا اختیار ہے وہ ہمیں بتائے ہم نے ہاں جی کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے، کون سی چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ چیز ہم نے مان لیا اپنے رب کو اوپر ایمان لا کے، پھر رسول کے اوپر ایمان لائے، پھر کتابوں کے اوپر ایمان لائے، یہ اس بات کا اقرار ہم نے کیا کہ اللہ رسول ہمارے قائد ہوں گے، رسول ہمارے امام اور رہنما ہوں گے، ہم ان کی سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہ کتاب ہمارے لیے ضابطہ حیات ہوگی، کتاب کی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ اب دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ بھائی شیطان تمہارا دشمن ہے۔ شیطان کا مشن ہی یہ ہے، اس نے تو رب کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ اللہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے آگے سے بھی آ کے، ان کے پیچھے سے بھی آ کے، ان کے رائٹ اور لیفٹ سے آ کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ لا تجد اکثرہم شاکرین، ہے اللہ تم اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ یہ تو شیطان نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بار بار یہ بات اپنی کتاب کے اندر نبیوں کے ذریعے ہمیں بتائی ہے کہ شیطان بھائی تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بنا کے رکھو، سمجھو کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ دوستی مت لگاؤ۔ یہ دو باتیں کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے محنت کرنی ہے، اپنی طرف سے اپنے دشمن کو پہچاننا ہے، اپنے رب کو پہچاننا ہے، رب کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ لیکن اگر تم بھروسہ کرو گے اپنی انرجی پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی صلاحیتوں پر تم بھروسہ کرو گے، شیطان کے حملوں سے نہیں بچ سکتے۔ ما زکا منکم من احد ابدا، کبھی بھی کوئی آدمی اپنی صلاحیتوں کے بنیاد پر شیطان کے حملوں سے نہیں بچ سکتا۔ شیطان تو تمہارے جسم میں ایسے چلتا ہے کمجرى الدم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے خون آپ کے جسم میں چلتا ہے، وہ تو آپ کے احساسات کے ساتھ، آپ کے تصورات کے ساتھ، آپ کے دل و دماغ کے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی ہے، اس لیے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے رب کے قریب چلے جائیں، اپنے رب کی مدد اور نصرت مانگیں، اپنے رب سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمارے پاس وہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ ہم شیطان کے حملوں سے بچیں، ہم تقوی کی زندگی اختیار کریں، پاکیزگی کی زندگی اختیار کریں، فحش باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، منکرات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ چیزیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تزکیہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کا چاہتا ہے اللہ اس کا تزکیہ کر دیتا ہے۔ اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کا تزکیہ کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی مرضی پہ ہے تو ہمارا کیا اختیار ہے؟ بھائی اللہ کا ایک قاعدہ اور قانون ہے، مشیت اللہ کی اسی کے بارے میں ہوتی ہے جو آدمی دل کے اندر تڑپ رکھتا ہے، جو آدمی دل کے اندر احساس رکھتا ہے کہ اللہ تو میرا خالق اور مالک ہے، میں تیری مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں بے حیائی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، میں فحش اور منکرات سے دور بھاگنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، اس سے بچنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو میری مدد اور نصرت کر۔ جس آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے کہ اللہ تیری مدد اور نصرت سے میرے لیے یہ ممکن ہے، اللہ رب العزت پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ پھر جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، پھر اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، پھر اس کا پاؤں بن جاتا ہے، پھر اس کا جسم کے اعضاء اللہ کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ مسلمان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت مانگو، شیطان کے حملوں سے تب بچو گے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے ہیں اور جاننے والے، اللہ سننے والے ہیں، یعنی اگر آپ اللہ کے سامنے اپنی حاجات پیش کریں گے، اپنی کمزوریوں کا اظہار کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے مدد اور نصرت، تو اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور اللہ علیم بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کی کہاں مدد اور نصرت کرنی ہے۔ یہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ شیطان کے حملے کیسے ہوتے ہیں، کیسے وہ میرے بندوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو انسان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس رب کو تم نے اپنا رب مانا ہے، تمہارا رب ایسا نہیں ہے اسے پتہ نہ ہو۔ تمہارا دشمن تمہیں کوئی نقصان پہنچا جائے، تمہارا دشمن تمہارے لیے کوئی خطرات پیدا کر دے،
اللہ رب العزت جس کو تم نے رب مانا ہے وہ رب تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہے، وہ رب تمہارے حالات کو جانتا بھی ہے، وہ تمہارے دشمن کے حالات کو بھی جانتا ہے اور اس کی طاقت کو بھی جانتا ہے، اور اسے یہ پتہ ہے کہ کیسے اس کو ناکام کرنا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرو، اپنے رب سے مانگو، اس کے علم پر بھروسہ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شیطان کی اتباع کرے گا، شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے گا، تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ہماری ایک ایک حرکت کا علم ہے، ہمارے ایک ایک عمل کو نوٹ کیا جا رہا ہے، یہ فرشتے دائیں بائیں ساتھ موجود ہیں، یہ زمین، یہ در و دیوار، آگے اسی صورت کے آگے آپ پڑھیں گے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہمارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں بھی گواہی دیں گے، جسم کے سارے اعضاء گواہی دیں گے، یہ زمین گواہی دے گی، یوم دن تحدث اخبارہ، ایک دن آنے والا ہے یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو پتہ ہے تمہاری ایک ایک حرکت کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں، تو اس لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کرے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، تیری مدد اور نصرت کے بغیر ہم شیطان کے حملوں سے نہیں بچ سکتے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جو تزکیے کا طریقہ ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت پھر توفیق دیتے ہیں، پھر شیطان کے حملوں سے محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔